دا محدث ہے اپنے سر تو دستار اتار کے وہ لوکی دیکھ دیں وہ سید زادے دے قدماتے پاک رکھ کے اکھیا تسی نبی پاک دی آل دے شہزادے ہو نبی پاک نے قیامت والے دن اگر پوچھ لیا احمد رضا وہ میری آل دے کندے تیرا بار چکن واسطے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم دی بارگاہ میں کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وہ لوگ جنہاں دے دلاں تے اللہ نے ایمان نقش فرما دیتا ہے وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد کردہ روح الامین دے حوالے نہ حج سستی بالا وقار دے ذکر واسطے میں آیت کریمہ پڑھی ہے سستی دا نا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ گشتہ عشق رسالت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ بلند پایا شخصیت نے علمی حوالے نال روحانی حوالے نال اور صرف انڈیا دے اندر بریلی شریف دے اندر ہی نہیں جتھے جتھے بھی اہل سنت و جماعت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھن والے وسدے نے ہر تھان تے احمد رضا دا ڈنکا وجدہ آپ نے ساری زندگی نبی پاک دے عشق دیاں گلن کیتیاں اور دشمنان رسول دے انہاں دے عقائد دا کلا کما کیتا اور انہاں دے رد وچ بہت ساریاں کتب رقم فرمائیاں اور ایسے ایسے جوابات کہ جنہ دا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکیا اعلی حضرت امام اہل سنت بڑیچ خاندان پٹھان قبیلے نال آپ دا تعلق سی اور آپ دے والد گرامی علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ بھی بہت بلند پایا مقام تے فائز سن آپ دے علم دا بھی توتی بول دا سی اور امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایسا ذہن عطا فرمایا سی کہ آپ جدو دینی تعلیم حاصل کر رہے سن تو میلاد پاک دا پہلا خطاب آپ نے 8 سال دی عمر اچ کیتا
اور ایسے ایسے دلائل پیش کیتے کہ علماء دھنگ رہ گئے. اور پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 14 سال دی عمر اچھ دیتا ہے. اے نے امام احمد رضا اسا لوکاں نے صرف امام احمد رضا نو صرف اتھو تک سمجھے کہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دی چمکانے والے. اسا اعلیٰ حضرت نو سمجھے ہی نہیں. اس جیسا عالم اور محدث اور مجدد ماما کٹ جم دیا نے. ایک کندہ کتاب دا خود لکھنا اور ایک کندہ کسے دا لکھوانا. جتنے علماء یہ سب کتاباں آپ لکھ دیں، پر امام اہل سنت جدوں لکھ دے سن مصطفیٰ خود لکھوان دے سن. اور آپ حضور نو ویکھ کے لکھ دے رہے. اگر کلام لکھ دے سن تو حضور دی زیارت کر کے لکھ دے سن، ورنہ کوئی ایسی نقشہ کشی کر ہی نہیں سکتا جڑی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کر دیتی. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. وہی لکھ سکتا ہے جنہیں زیارت مصطفیٰ کی تھی ہوئی. اور نبی پاک نے ایک بار ہی نہیں کئی بار اپنی زیارت مشرف فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق دے اس مقام تے فائز سن کہ جدوں آپ نے فتوے دیتے نا منکرین مصطفیٰ اور منکرین صحابہ اور منکرین اہل بیت دے والے نا، جدو فتوے جاری کیتے التزامی طور تے فتوے جاری فرمائے. اور جدوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فتوہ دیتا نا تے جڑے اغیار سن وہ بھی اس گل دا اعتراف کردے سن کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عشق دے اس مقام تے فائز ہے کہ اگر وہ سانو کافر نہ کھے تے خود کافر ہو جائے. عشق دی اس منزل تے فائد سنا لازل. اللہ اکبر. اس واسطے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی دین دی تعلیم نال ریلیٹڈ سن. اور صرفی نحوی گفتگو پہلے دن جدوں استاد پڑھان واسطے آیا الف با تا سا تو آپ نے پوچھا پہ الف تے ساکن ہوں ہے تے اگے با تا سا، یہ الف زبر آ کیوں نہیں؟ اگے با تا سا ہے اتھے الف ہے. یہ اصل وچ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ ساکن ہوں دی الف ساکن نہیں. یعنی اے جڑی تشریح سی کہ آپ بچپن اچھا اپنے استاد جڑے آپ نو سپارہ پڑھان ہوندے سن انہوں کہہ رہے ہیں. اور آپ دے والد گرامی نے روکے احمد رضا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں. احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا بچپن وچ علم دا عالم اور لوکی آپ نو حافظ آکھ دینا حافظ جی. تو آپ نے حفظ نہیں سی کیتا تو آپ نے سوچا کہ لوکی میں نو حافظ آکھ دینے، حفظ تے میں کیتا نہیں. تو آپ نے رمضان شریف وچ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیتا. یکم رمضان تو لے کے رمضان دی آخری تاریخ تک آپ نے 30 پارے حفظ کر کے لوکاں نو دسیا پہ ہون غلط نہیں بلکہ اگر حافظ آکھو گے تو ہون سچا آکھو. یعنی یہ مقام ہے. ایک مہینے قرآن پاک حفظ کر لیا. اے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اختیارات مصطفیٰ جڑی کتاب لکھی ہے الامن والعلا، آج تک دا کوئی جواب نہیں دے سکیا. قرآن پاک دے دلائل نال ایسی بھری ہوئی کتاب ہے کہ جیڑا پڑھتا ہے انہوں علم دے موتی مل دے. اور اغیار بچوں کسے دی جرت نہیں آج
تک کوئی اس کتاب دا جواب دے سکے ہو ایسی جلیل القدر کتاب ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی اور ساڑھے علماء میں پتہ ہی نہیں 1000 تو زیادہ کتاباں دے مصنف نے اعلیٰ حضرت جنہ دے نام علماء نہیں پتہ اعلیٰ حضرت مولوی نہیں سن اعلیٰ حضرت محدث سن محدث اور وقت دے مجدد سن بہت سارے لوگ نے جنہاں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی فتوے لائے نے انہوں نے یہ گل کی تھی حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے متعلق جیڑیاں گلاں میں کوئی تھوپ دینے جدو کتاب پڑھو تو گلاں وہ دے وچ مل دی ہی نہیں وہ دی وجہ کی ہے عاشق رسول ہوئے تو انجی دی گل کر ہی نہیں سکتا جدے وچ کوئی گستاخی پائی جاتی ہے عاشق رسول دی دلیل ہے عالم ہوئے عاشق ہوئے حضور دا یا وہ اہل بیت دا محب ہوئے صحابہ کرام نال پیار کرنا ہوئے وہ کدی بھی ہو جی گل نہیں کر سکتے جدے تے فتوہ لگ جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے سوچیا کہ میرے والد گرامی دا بھی بڑا توتی بول دے لیکن ظاہری مرشد ہونا چاہیے تو مرشد کوئی سید زیادہ ہونا چاہیے تو آپ درگاہ عالیہ برکاتیہ آل رسول رحمت اللہ علیہ سید آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد دا نام آپ دے والد گرامی آپ دے پیر و مرشد دے کول لے کے گئے اور آپ نے آپ دے ہاتھ دے دستے بیعت فرمایا اور دستے بیعت کیتا کہ پیر صاحب نے اس سے ویلے ہی خلافت عطا فرما چاہتا اور جتنے بھی مریدین ہوتے پیر صاحب کو سن جنہاں نو سال ہا سال ہو گئے بیعت ہویا کسے نو خلافت نہیں ملی تو احمد رضا پہلے دن گئے نے تے بیعت بھی دیتی تے نال خلافت بھی عطا کی انہاں مریداں آکھیا جناب سانو تے انہیں سال ہو گئے سانو تساں خلافت نہیں دیتی احمد رضا آیا ہے تے تساں فوری بیعت بھی کیتا تے خلافت بھی دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ جدوں بندہ پیر کو جائے نا تو پیر سب تو پہلا وہ دا دل صاف کر دے وہ دے دل نو صاف کر دے میاں صاحب فرما دے رہے وہ مرد اللہ دے وہ تک کے پانڈا تے پاندے خیر حضوروں تے جیڑے پاک غروروں خالی تے پر کر دے سو نوروں پاک دا من ہوندہ پانڈا فرمایا جیڑے پانڈے غرور تو خالی ہوندے نے اللہ دا بندہ انہوں پاک کر دے انہوں نور نال پر کر دے تو اللہ دے ولی یہ پہچان ہے کہ سب تو پہلا بندے دا دل پاک کر دے آپ نے فرمایا سب تو پہلا اللہ دا ولی جڑا بندہ مرید ہونے واسطے آوے وہ دا دل پاک کر دے احمد رضا آئے ہوئے جڑا دل پاک لے کے آیا جدا دل پہلے ہی پاک کرن دی لوڑ نہیں پئی صرف چنگاڑی دین دی ضرورت فرماندے نے جدو لکڑی گلی ہوئے انہوں آگ لگے تے دھواں نکل دے سکی لکڑی ہوئے آگ لگے تے آگ بھڑک جاندی ہے فرمایا احمد رضا اس سکی لکڑی دی طرح ہے صرف چنگاری دین دی ضرورت سی وہ اسا لا چھڑی حضرات پھر پیر و مرشد دردہ ادب تے احترام کیے آپ جدوں میں دربار عالیہ تے حاضری دین واسطے جان دینا اے پیران تو جتی اتار کے اے ننگے پیری جان دینا لوکاں نوں دستے پئے نے او منن والے ہو جدوں پیران دے در تے اے جایا کرو او نالین تے جتیاں پا کے نہ جایا کرو اوے در مرشد دا اوے خانہ کعبہ تے حج ضروری اوے کریے او تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارا ملیے
پیر دے در تے جاؤ تو پھر ادب نال جاؤ، احترام نال جاؤ۔ آپ جتیاں لا دیں سن، میرے پیر دا دار آ گیا، ہون تے کوئی ادب احترام ہی نہیں، پیر دا کوئی ادب نہیں، در دا ادب کی ہونا۔ پر پیر بھی کو کامل ہوئے نا، تو پھر پیر ہندہ ہی ہوئے جڑا دل دی دنیا بدل دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک دن دربار عالیہ تھے حاضر ہوئے تھے، پیر و مرشد نے کیا پہی کتا چاہیے تھا کوئی دربار واسطے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گئے کار تے اپنے پترانو کیا نہات ہو کے ذرا کپڑے پا کے تیار ہو جاؤ۔ ابا جی کتھے جانا ہے؟ میں دساں گا پہلا تیار دے ہو۔ حضرات آپ نے دووے پتر تیار کر لے، پتر تیار کرن تو بعد اپنے نال لے کے اپنے مرشد دے دربار تے چلے گئے۔ پیر صاحب دے سامنے جا کے اپنے دعا پترانو کھڑیاں کر کے عرض کیتے حضور ایک کتے آگئے میں اے رات راکھی کریا کرنگے دن خدمت کریا کرنگے۔ رات نو راکھی کریا کرنگے تو دینے توڑی خدمت کریا کرنگے۔ تو جسے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو، کیونکہ میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، کیونکہ میری گردن میں ہے حشر تک پٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دسیا کہ جدی گردن ہے کسی دی غلامی دا پٹا ہوئے نا انہوں کوئی نہیں پوچھتا۔ آج بھی آوارہ کتیانوں کمیٹی آلے لب کے مار دے، جنہاں دی گڑا میں جو پٹے ہوں دے کمیٹی آلے بھی انہوں ہاتھ نہیں پاندے، ایک کسی دا رکھا ہے، ایک کسی دا رکھے ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمانوں کسے نیک بندے دی غلامی دا پٹا اپنے گھال چ رکھو گے، رب کعبہ دی قسم ہے اتھے بھی کامیابی ہے، قبر و حشر وچ بھی کامیابی، اتھے بھی کامیابی، قبر و حشر وچ بھی کامیابی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس واسطے یا کیا میری گردن میں حشر تک رہے پٹا تیرا۔ اور جیڑے بھی اہل سنت و جماعت نال تعلق رکھنے والے نے ساڈی تے گردن چنگی حضور دی غلامی دا پٹا ہے، جن نے سانو ایتھے بھی کام دینا ہے اتھے بھی کام دینا ہے۔ تو ساں کدی ویکھیا پہ چکی دے دو پوڑ ہندے نے، چکی دے دو پوڑ تے چکی دے اتے ایک کلی لگی ہوندی جدے نال چکی نو پھیری دا انجی ہے نا، اور چکی دے دو پوڑ دینے تے ایک او دے وچ کلی ہوندی جدے اتے پہلا پوڑ رکھیا جاندہ، اس ایک پوڑ تھلے ہوندہ او دے وچ ایک کلی ہوندی او دے اتے دوسرا پوڑ رکھیا جاندہ۔ جیڑا دانا انہا پوڑاں دے وچ آ جاندہ نا وہ پیس جاندہ، جیڑا کلی نہ لگ جاندہ وہ بچ جاندہ۔ سمجھ نہیں آئی میں آکھیا کی جیڑا دانا انہا دوہاں پوڑاں میں چاہندہ ہے نا وہ پیس جاندہ، تے جیڑا درمیان والی کلی دے نال لگ دے نا وہ دانا بچ جاندہ ہے۔ جدوں پوڑ چک کے ویکھو تے کلی دے نال لگے دانے وہ نہیں پیس دے، وہ ثابت رہیں دے نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے نا جڑا نیکاں دے دردہ ہو جائے نا آئے یہ جہان پوڑنے چکی دے پوڑ جڑا یہ دے وچ آگیا نا پس گیا سمجھ، جڑا دنیا داری اچھ بڑھ کے پس گیا سمجھو گیا، تے جدا آسرا جدا سہارا پوڑ بن جائے نا وہ کلی بن جائے نا، کلی وہ کدی نہیں مردہ۔ اس واسطے پاکاں دے درد دی نسبت اختیار کرو،
جنہاں دی نسبت پاکاں نال ہو جائے اور اللہ دی قسم اٹھا کے نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی فخر نال اسی آکھنے کہ اسی بریلوی ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سانو ایک کوئی درس دیتا ہے وہ جان جاندی ہے تے جائے پر مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے اے دف دیتا ہے سمجھوتا نہیں کرنا کسے نال یہ اعلیٰ حضرت نے دسے ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دو ہی تے کام کیتے ہیں ایک عشق مصطفیٰ دی لوکاں دل وچ شمع روشن کیتی ہے گستاخان رسول دا کلا کما کیتا ہے جتھے بھی کسے موزی نے سر چکیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سر کچل کے رکھ دیا اللہ اکبر کچھ تو غم نہ کر رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ڈر کے نہیں جب بندہ ڈر جائے تو پھر کوئی کام دین دا نہیں کر سکتا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا بندہ ڈر گیا وہ مر گیا ڈر کے نہیں جرت و بہادری نالے کام کرنا پہندا جیدے چو جرت و بہادری نہیں ہو دین دا کم نہیں کر سکتا کیونکہ مشکلات ہوتی ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہاں مشکلات دا سامنا ہونا نو کرنا پیا کدی کسے نو نہیں کرنا پیا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ڈٹ کے انہاں دا مقابلہ کیتا پھر وہی لوگ منت تے مجبور ہو گئے کہ احمد رضا بالکل حق تے وے اور تسی کوئی بھی قرآن پاک دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو تو انہوں گستاخیاں نظر آؤں تراجم ہی بدل دیتے ہیں یعنی دین متین دا شرازہ بکھیرنے دی کوشش کی جا رہی آیات دا ترجمہ اپنی مردی نال کرنا شروع کر دیتا لیکن انہاں نوں پتہ نہیں نبی پاک دا دین کسے دی نیت دا نہ نہیں مصطفیٰ دی شریعت دا نہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کنز الایمان دا ترجمہ کر کے لوکاں نوں دا چھڈیا پیار ہوئے حضور نال تے انج دا ہو دوسرے دے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو نہ تی پڑھ سکتی ہے نہ ماں سامنے ترجمہ کر سکتے ہو نہ تی سامنے ترجمہ کر سکتے ہو لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک دا ترجمہ لکھے ہے جدے مرضی سامنے پڑھو تو انہوں محبت تے پیار دی شمع روشن نظر آئے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال ترہ امتیاز ہے اعلیٰ حضرت وہی ہیں اول وہی ہیں آخر وہی ہیں ظاہر وہی ہیں باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور دے در تے حاضری دیتی پہلی باری جدوں آپ جان لگے تھے اپنے والد صاحب نل گئے تو دوسری باری والدہ بیمار سن تے اجازت نہ ملے اور ماں دے کلوں اجازت منگی پیران دے چم کے آکھیا ماں جی اجازت دے دیو آپ دے پائی جا رہے تھے میں بھی جانا ہے اجازت مل جائے ماں نے اجازت دی پہلی دفعہ جدو آپ تشریف لے گئے ادو آپ سب تو پہلے مکہ شریف گئے تو جدو دوسری مرتبہ اجازت لے کے ماں کڑوں گئے سدھے مدینہ پاک گئے اور اتھے جا کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ایتھے ان کئی لکھ دینے جی ایتھے کتے لکھنا چاہیے کوئی کہندہ جی ایتھے کتے لکھنا چاہیے کوئی کہندہ شہدہ لکھنا چاہیے کوئی کہندہ جی ایتھے اپنا تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں میں کہا جو اعلیٰ حضرت لکھے وہ کیوں نہیں لکھ دے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاعر شعر لکھے نا تے جڑا مقتہ ہوندہ نا جو مقتے وچ انہیں لکھیا ہوندہ نا اگر تسی وہ نہیں پڑھ دے تو انہوں تکلیف ہوندی
تو کسی بھی شاعر دے شعر نو بدلنا یہ ساڈی اتھارٹی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جڑا کلام لکھیا جدوں اساں پڑھنا ہے نا استغاثہ اعلیٰ حضرت دی طرفوں ہی پیش کیتا جانا کیونکہ لکھیا ہونا نہیں پڑھے پاویں کوئی لیکن پیش ہونا دی طرفوں ہی کیتا جانا وہ ساڈی طرفوں نہیں کیونکہ لکھن والے اعلیٰ حضرت جویں پیر مہر علی نے لکھیا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی ہن ایتھے کئی کہندے نے مشتاق اکھیاں جدوں اعلیٰ حضرت گولڑوی نے گستاخ لکھیا اسی کیوں مشتاق آکھنے سانوں میں گستاخ ہی کہنا چاہیے کیونکہ اعلیٰ حضرت کی طرفوں استغاثہ پیش ہو رہا ہے. جیڑا بھی شاعر کلام لکھ دا جو کلمے لکھ دا وہی بیان کرنے چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے حالانکہ اعلیٰ حضرت منظور نظر مصطفیٰ سے لیکن محبت بیخ لو حضور نال پیار بیخ لو کہ انی جنی گل بھی برداشت نہیں. مولوی اسماعیل دہلوی نے جدوں کتاب لکھی تو لکھیا نا کہ حضور کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے برعکس گائے اور گدے اور بیوی کے ساتھ جمع کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رکا لکھیا کہ اپنی عبارت تے غور کر نبی پاک دی گستاخی پہ کرنا ہے ساڑی نماز جب تک حضور دا خیال نہ آوے ساڑی تے ہوندی نہیں تمہیں کی لکھ دیتا ہے. آئے ہائے سب کو پہلے جدو ختم نبوت مسان لگی ہے ایدے اُتے قاسم ننوتوی کتاب لکھی تعزیر الناس اور ایدے وچ عبارت لکھی ہے کہ حضور نبی پاک کے بعد اگر کوئی کم درجے کا نبی آ جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو سب کو پہلے ایدہ جواب دینے والی ہستی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے جرنیل دوسرے سارے بعد اچھ گل کر دے سنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلے گل کی. تو جن کا یہ عقیدہ کہ حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا آج وہی ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں. آج جو اپنے آپ نے کہتے ہیں اسی ختم نبوت تک کام کرنا رہے حالانکہ بعد بخت ہو تعزیر الناس تے آج بھی موجود ہے او دے ویچ تے آج بھی وہ عبارت لکھی ہے. ایسے واسطے مرزا طاہر نے کٹارج کھلو کے سان 1973 دے اندر آئین تے بیان کیتا کہ دیکھو توڑے مولوی نے کتاب لکھی ہے جدے وچ لکھیا کہ نبی پاک تو بعد اگر کوئی نبی آ جائے کم درجے کا تو اس کی ختم نبوت میں نبی پاک کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو یہ دیکھو اس ویلے پھر جرنیل تحفظ ختم نبوت شاہ امام شام نورانی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا جج صاحب یہ جو کتاب دکھا رہا ہے ہمارے نزدیک یہ بھی کافر ہے اور جس نے کتاب لکھی ہے وہ بھی کافر. یہ جملے ہوئی لکھ سکتا ہے جڑا عاشق رسول ہوئے ایک کہہ ہوئی سکتا ہے عدالت کے اندر جملے ہوئی کہہ سکتا ہے جدے وچ حضور دا عشق کٹ کٹ کے پریا ہو ورنہ سانو تو ساڑھے مال پیارے نے سانو ساڑھیاں اولاداں پیاریاں لیکن جنہیں دین دا کم کرنا ہوئے وہ مال تے اولاد نال پیار نہیں کردا وہ نبی پاک دے دین نال پیار کردا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دین مصطفیٰ نال پیار کیا اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے نبی پاک دی آل نال کٹ کٹ کے محبت کی تھی. اجے آپ پڑھتے سن دوران تعلیم ایک سید زادہ آ گیا تو آوازہ لا رہے دلوا دو سید کو دلوا دو سید کو. اے نہیں کہہ رہا منو دیو منگن دا طریقہ بھی ہو رہے تو میں سید زادہ تو کسی نو کہاں گا منو دیو کوئی آکھے گا سید زادہ ہو کے منگ دے
دلوا دو سید کو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سامنے دروازے اپنے گھر دے اندر باری تے سامنے بہ کے پڑھ دے پیسے. آپ نے جدوں ویکھیا نا یہ تے سید زادہ ہے تے آپ نے جننے پیسے گھروں ملدے سن جمع کیتے ہوئے سن سارے کڈے تے سید زادے دی بارگاہ چلے گئے تے جا کے انج کر کے آکھیا تسی نبی دی آل نہ تعلق رکھنے والے جننے پیسے لینے جے لے لو. انہاں 1 روپیہ چکیا ایک کانا چک کے فرماندے نے مینوں اے دی ضرورت سی میں لے لیا. آپ نے فرمایا شاہ جی ہن جدوں بھی آیا کرو گے احمد رضا کولوں اے کانا تہاڈا اے تہاڈی امانت ہوئے گی تسی آ کے لے جایا گا. اور پھر آپ دے دربار دا اصول سی جدوں میں ختم 11ویں شریف ہوندی سی تے سید زادے نوں ڈبل حصہ ملدا سی شرینی وچوں. باقی سارے ایک دوسرے سید زادے نوں ڈبل. ایک سید زادہ سی انہوں جنہ حصہ دوسرے نوں ملیا نا انہوں ہی انہوں ملیا. وہ جدوں سارے چلے چلے گئے نا تے وہ امام اہل سنت دی بارگاہ چ آ گیا. عرض کردہ حضور ایک گل کرنی ہے. آپ نے فرمایا بولو شاہ جی. انہوں نے کہا شاہ صاحب گل یہ کرنی ہے بھئی اگے تساں اعلان کیتا ہے پر سید زادہ جیڑا بھی انہوں اتھے ڈبل ملے گا تو میں سید زادہ تو منوں تے انہوں ہی حصہ ملیا جنہ دوسرے نوں ملیا. آپ نے جڑے برطان والے سڑنا انہوں نے چڑکیا اور فرمایا چھتی جاؤ تے گھروں جا کے تے لڈوں دا تھاڑ لے کے آؤ. وہ تھاڑ منگوا کے آپ نے سید زادے نوں کیا سید زادے نوں کیا کہ ذرا کپڑا آگے کرو نا. سید زادے کپڑا آگے کیتا تے سارا تھاڑ ہی اس کپڑے چلٹ کے فرمایا اعلیٰ حضرت دربار دا آج بھی یہی طریقہ ہے اگر کوئی سید آ جائے تو ڈبل ہی دیتا جائے. اتنا پیار تے اتنی محبت سید زادے نال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کر دے. اور یہ تو مشہور واقعہ تسا سنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دا جدو دور سی وہ لوگ پالکیاں تے سفر کر دے سن. پالکیاں تے سفر کر دے سن تے مزدوری کرنا تے نبی پاک دی سنت. جدوں بھی کوئی حضور دا امتی مزدوری کر دے تو انہیں تار محسوس نہ کریا کرے. اے ہر بندے دا اپنا اپنا پیش ہے. نبیاں نے مزدوریاں کیتیاں نے. کئی نبی ایسے سن جنہ کاشتکاری کیتی ہے تو کئی نبی ایسے سن جنہ جتیاں بھی گنڈ دے رہے. کئی نبی ایسے سن جنہ نے بڑے بڑے کام کیتے نا اپنے ہتھاں نال کام کر کے بلکہ نبی تے اعلیٰ مقام رکھ دینے. نبی دی سنت تے عمل کرنا والے نے اپنے ہتھاں نال ٹوپیاں سی سی کے اپنے گھر دا گزارا کیتا ہے. حالانکہ وقت دے بادشاہ سن. بہادر شاہ ظفر خود سو ٹوپیاں سیندے رہے اور ٹوپیاں سی سی کے گزارا کر دے رہے. اور جیڑی سیٹ تے منصب تے فائز سن او دا 1 روپیہ بھی اپنے تے رام سمجھ دے سن. خود مزدوری کر کے آپ ٹوپیاں سی کے او دے پیسے جڑے نو لیندے رہے. کون ہے حاکم ایسا آج کوئی کردہ ہے جی؟ اللہ اکبر. او لوگ سن جنہ دے اندر دین سی. اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے انہوں دے دلان تے ایمان نو نقش فرمایا سی. وہ ایمان تو ہٹ کے کوئی گل کر دے نہیں سن. نبی دی سنت تے عمل کر دے. اگر آج کسی نے بکریاں چارنیاں پہ جانے تے بندہ آر محسوس کر دے. آج لوگ سانو بڑیاں گلاں کر دیں تسی نبی دی سنت والا کیڑا کم کر دو. میں کہا تسی دسو کیڑا کیتا ہے. نبی پاک تے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر گدے دی سواری کیتی ہے جس گدے دا نام سی یافور. حضور نے گدے دی سواری کیتی ہے. آج مولوی لینڈ کرودر تے پراڈو تو سوا گل نہیں کردا. آج کھوتا کیوں نہیں آؤندا مولوی تے او دے اوتے کیوں نہیں بیندا. اپنی بے عزتی کیوں محسوس کردا. نبی دی سنت سمجھ کے فخر نال اوتے کیوں نہیں بیٹھدا. وجہ کی ہے اپنی آن بان تے شان صرف یہ تک دے کہ لوگ کی آکھن گے آج مولوی کھوتے تے بہ گیا. اگر کسی نے دسے پہے تے اوتے بیٹھنا بھی نبی پاک دی سنت. پھر یہ بتاؤ ہم پہ فتوہ لگتا ہے تم پہ کیوں نہیں لگتا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واسطے پالکی آ گئی. پالکی دے بچ بیٹھے وہ پالکی چکن والے چک سید زادہ سی.
ہن جدو پالکی چک لئی نا تے تھوڑا جا ٹرے تے آل حضرت امام آل سنت نو آل رسول دی خوشبو آ گئی، خون رسول دی خوشبو انہوں ہی آن دی ہے جدہ دل چ رسول اللہ دا پیار ہو۔ سمجھ آ گئی جا کہ نہیں آئی؟ خون رسول دی خوشبو آ گئی۔ حالانکہ آپ نے کسے دسیا نہیں کہ سید زادہ بھی بچہ ہے، تو آپ نے فرمایا چھتی کرو، پالکی تھلے رکھو، پالکی رکھ دیتی گئی۔ آپ نے فرمایا تو آنڈے بچوں وہ سید زادہ کون ہے؟ حضرات چپ کر کے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا دسو سید زادہ کون ہے؟ ہوں چپ کر کے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا وہ جڑا سید زادہ ہے انہوں دے نانے دا واسطہ، وہ بول کے دسے سید زادہ تو آنڈے بچوں کون ہے؟ سید زادہ یا کیا گیا کہندہ حضور تانوں کام نال غرض ہے، ذات نال غرض نہیں۔ آپ نے فرمایا تو سید ہے؟ عرض کیتی جناب میں سید ہاں۔ فرمایا حضرات توجہ کرے آجے، او وقت محدث ہے اپنے سر تو دستار اتار کے وہ لوکی دیکھ دیں وہ سید زادے دے قدماتے پاک رکھ کے اکھیا تسی نبی پاک دی آل دے شہزادے ہو۔ نبی پاک نے قیامت والے دن اگر پوچھ لیا احمد رضا اوہ میری آل دے کندے تیرا بھار چکن واسطے، میری آل دے کندے تیرا بھار چکن واسطے سان، تو میں قیامت والے دن کی جواب دینا ہے؟ وقت دے محدث نے اپنی پاک لا کے سید زادے دے قدمہ چ رکھ کے معافی منگی، تے پھر آکھیا ہن پالکی تے تساں بیٹھنا ہے، جن نے قدم چل کے آئے ہو احمد رضا نے قدم اٹھا کے کندھیاں تے چلے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ آج پیمانے بنا لیں لوگوں نے، فلانے دا انہا ذکر کرنا ہے، فلانے دا انہا کرنا ہے، فلانے دا انہا کرنا ہے، فلانے دا معیار بن گئے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت دا سیدھا سیدھا کیتا ہے، سیدھا کسی دے گستاخ ہی نہیں۔ اگر سنی علی علی کردہ ہے تو صحابہ اکرام دی محبت دل وچ رکھ کے کردہ ہے، اور اگر سنی علی علی کردہ ہے تو سنی یہ سمجھ کے کردہ ہے تو علی علی کردہ میں نہیں کردہ، علی علی کرندہ طریقہ بھی سانو صحابہ دسے ہے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر پاک کہنے حاضر مولا یا و مولا المومنین، علی میرا بھی مولا تو کل مومنین دا بھی مولا ہے۔ پر اس مولا تو مراد نہیں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کن تو مولا ہو فعاد علیہ مولا کہہ کے حضرت علی نے جانشینی دیتی ہے، تے کوئی نعت خائیں لکھ چھڑے کہ نبی نے غدیر خم پہ کہا علی کو جانشین مان لو۔ ایدہ قطن طور تے مولا دا مانا ہے نہیں۔ آج کئی مانا دوست لیں دینے، کوئی مانا آقا لیں دینے، کوئی مانا کچھ لیں دینے، میں کہا کسے پاس سے الجان دی لوڑ ہی نہیں۔ ایتھے مولا بمانا محبوب ہے۔ اللہ فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ ہون کوئی انگلی نہیں چک سکتا، ایتھے بڑیاں تشریحاں ہو گئی ہیں۔ من کن تو مولا، نبی پاک کدے مولا نہیں، آدم دے مولا نہیں، نبی ابراہیم دے مولا نہیں، اسماعیل دے مولا نہیں، حضرت موسیٰ دے مولا نہیں، زکریہ دے مولا نہیں، جدے نبی مولا نے ہو دے علی مولا نے۔ استغفر اللہ سے صحابہ اکرام دی بھی گستاخی تے نبی پاک نبیاں دی بھی گستاخی، حضرت علی نو نبیاں تو اتے درجہ دیتا جا رہے ہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کرنے اسی تے حضرت علی نو عثمان غنی تو اعلیٰ نہیں من دے، کیونکہ تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کو خلافت ملی تو ایک خلافت روحانی ہے اور ایک خلافت دنیاوی ہے۔ ابو بکر دنیاوی خلافت سے پہلے ہیں اور علی جو ہیں وہ روحانی خلافت میں پہلے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو حضور نے اپنے مسلح پہ اپنی زندگی میں خود کھڑا کیا ہو اور حضرت علی کو کہا ہو بلا کے لاؤ، حضرت علی دے متعلق نبی پاک نے فرمایا لولا علم شخصا لکانا علی جن، اگر کائنات وچ کوئی علم والا شخص آیا ہے تے علی آیا ہے، اور
کوئی نہیں آیا تے پھر حضرت علی نو کھڑیاں کر دیندے، پر فرمایا علی جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، جس کو نبی پاک نے خود مصلی پہ کھڑا کیا ہو اس کی روحانیت میں کمی کیسے ہو سکتی؟ جیدی روحانیت دفعہ حضرت علی نہیں دے رہے ہیں، پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھیاں نے حضرت علی نے، حضرت عمر پاک دی روحانیت دا فائدہ حضرت علی پاک لیں دے رہے، پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھ دے رہے تے جے امام ہی ٹھیک نہیں، وہ علامہ اقبال نے فرمایا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ نہ سانو یہ ہو جی نماز چاہیے نہ ہو جی امام چاہیے، جدے دل چشک مصطفیٰ ہی نہیں ہو امام کھا دے۔ اور سنیوں میں اس تو دس رہے ہیں اے نہ کیا کرو نماز ہی پڑھنی ہے نا جدے پیچھے مردی پڑھ لو، کہ نبی پاک دا گستاخ ہے، صحابہ دا گستاخ ہے، اہل بیت دا گستاخ ہے، دے پیچھے پڑھ لو، وہ دے والتے ویکھیاں وضو ٹوٹ جاندہ ہے، نماز تے بڑی دور دی گل۔ اور جڑا گستاخ نبی ہوئے ہوتے اور ویکھ کے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے، اور اگر کوئی گستاخ صحابہ ہے تو آقا فرماندے ہیں اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تسی ویکھو کسے نو بدبخت نو میرے صحابہ کرام دے دی گستاخی کر رہے ہیں، آکھیا کرو تیری شرط اللہ دی لعنت، تیری شرط رب دی لعنت۔ ہن جے دے اوتے اللہ لعنت کرے، اللہ کدے تے لعنت کر رہے صحابہ دے منکر تے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہی درس دیتا ہے پر نبی دی آل نو ہی منو تے نبی دے صحاب نو ہی منو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دسیا ہے جیڑا کشتی نو چھڑے گا تے تاریاں نال محبت کرے وہ بھی منزل تے نہیں پہنچ سکتا، کشتی نو چھڑ کے تاریاں نال محبت کرے تے جیڑا تاریاں نو چھڑ کے کشتی وچ بیٹھ جائے تے تاریاں دی مدد نہ لوے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تے وہی پہنچدا ہے جڑا کشتی وچ بیٹھ کے پھر تاریاں کولوں مدد لے پے اسا جانا کدھر ہے، کیونکہ آج تے لوکی کاراں بساں تے جاندے نا، ادوں لوکاں کول کمپاس نہیں سن ہوندے، گڈیاں بساں تے راہ پرکھن دے اس ویلے کوئی جدید طریقے نہیں سن، لوکی سمندری سفر کرتے سن بحری بیڑیاں تے ستاریاں دی مدد نال منزل دا تعین کردے سن، انہاں نوں پتہ ہوندا سی جڑے کشتی چلاندے ہوندے سن نا، انہاں نوں پتہ ہوندا سی اے تارے ایتھے چڑھدے نے تے اسی ایتھوں انج جانا ہے، اگے انج جانا ہے، اے تارا ایتھے چڑھیا ہے، اے ایتھے چڑھیا ہے، وہ تارا تے جتھے چڑھیا اتھے ہی چڑھیا ہے، تارے تے جتھے چڑھنا ہے اتھے ہی چڑھنا ہے، تارے تے کسی اور پاسے جڑا چڑھیا انہیں دوسرے پاسے تے جا کے نہیں نہ چڑھنا، اللہ جتھے چڑھائے نا اتھے ہی چڑھنے ہیں۔ اسے واسطے فرما صحابی کن نجوم فبئیم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، اگر کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ دیتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل حضرت امیر معاویہ نے پہنک دیں لوگ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ دے چھڑے کہ جیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنکے وہ جہنمی کتیاں وچوں ایک کتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فتوہ اور اسی اعلیٰ حضرت منج دے ہیں، جیڑا بندہ اعلیٰ حضرت منج تو پھر گیا وہ دا کوئی عقیدہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ابو بکر دی الف تو لے کے معاویہ دی یہ تک سارے صحابہ ساڑھے سران دا تاج نہیں، جہاں سب نو مندہ وہ منہج اعلیٰ حضرت تھے، وہ مسل کے اعلیٰ حضرت تھے، برنا اسی انہوں اعلیٰ حضرت دے مسلک تے نہیں مندے، جیڑا فضیلت علی دا نعرہ لگے تو اتھے جناب والا تشریح کرنی شروع کر دے۔ ساڑھا آج بھی عقیدہ ہے قیامت والے دن جتھے نبیاں دیاں صفاں لگیاں ہون گیاں، اگے مصلی میرے تے تیرے نبی دا ہوئے گا، تے جتھے امتاں دیاں صفاں لگیاں ہون گیاں سب تو اگے مصلی سیدنا صدیق اکبر دا ہوئے۔
ساڈا ایمان ہے، کیونکہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر. یہ صرف عام ہستی نہیں جنہوں صدیق اکبر آگئے. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ڈنکا بجایا کہ اعلیٰ حضرت کسے صحابی دی اور نبی پاک دی آل دی جیڑا بھی گستاخی کرے وہ دا ساڑھے منہج نال کوئی تعلق نہیں. ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیرا دیتا ہے. آل بیت تا جتھے بھی کوئی گستاخ اٹھے ہوتا سیر کچلن واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگے آئے. صحابہ اکرام دی کسے گستاخی کی تھی امام اہل سنت اگے آئے. اور ایسیاں کتاباں لکھ چھڑیاں جنہاں دا توڑی کوئی نہیں. اس واسطے سانو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا کتاباں دا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ سانو اویرنس ہوئے، سانو پتہ لگے امام اہل سنت ہے کون. صرف نعتاں تک محدود نہیں رہنا کہ اعلیٰ حضرت نے فلانا کلام لکھا تے بڑی گل، ہدایت بخشش لکھی ہے تے بڑی گل. ہدایت بخشش تے ایک کتاب ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علمی اعتبار نال 1000 تو زیادہ کتاباں لکھی. صرف ہدایت بخشش تک نہیں رہنا، اگلیاں کتاباں میں پڑھو جنہاں وچ علم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دسیا اور فتاوی رضویہ دی 10ویں جلد ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جدوں بھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم تے حضرت معاویہ دا ذکر کرو تے امیر المومنین دا لفظ حضرت علی نہ لگے گا، معاویہ نہ لگے. وجہ ہے تو نہیں اسی عامل آتے چاہتے نا حضرت امیر معاویہ کہنے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک نال حضرت امام اہل سنت فرماندے نے اگر کلیاں تسی کہندے ہو تو امیر معاویہ کہہ سکتے، لیکن اگر حضرت علی دا ذکر کرنا ہے نال تے پھر امیر المومنین دا لفظ حضرت علی نہ لگے گا، حضرت معاویہ نہ نہیں لگے گا. اور فرمایا تقابل تے ہے ہی کوئی نہیں. جڑے بندے مقابلہ کراندے ہو نا حضرت علی تے حضرت معاویہ دا، فرمایا تقابل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت لکھتا ہے تقابل نہیں. حضرت علی دا مرتبہ انجے جی میں 7 آسمانہ تو اٹھتے اور حضرت معاویہ جی میں 7 زمینہ تو تھلے. تے جے دوسرے انال موازنہ کرنا ہے پھر 7 آسمانہ تو اٹھتے امیر معاویہ تے باقی سارے 7 زمینہ تو تھلے. اعلیٰ حضرت دا فتوہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے جدوں حضرت عبداللہ ابن مبارک نو کسے نے پوچھیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ حضرت امیر معاویہ نالوں افضل نے، آپ نے فرمایا خاکم بدہان تیرے منہ خاک. تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی والعادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحا. جیڑا کوڑا حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک واسطے دوڑایا ہے وہ دے سمان اڈن والی مٹی جڑی اس کوڑے دے نتھنیاں بیچے نا عمر بن عبدالعزیز تے ہو دا مقابلہ نہیں کر سکدا، امیر معاویہ دا مقابلہ کے میں کر سکدا. یہ ہے حضور کی عزت پہ پیرا دینے والے کا مقام. اوہ وقت دا غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، کسے مقام تے بھی فائز ہو جائے. صحابی دے پیران دی توڑ ورگا بھی اور مرتبہ نبوت مرتبہ صحابیت دوے وحبی نے کسبی نہیں. نہ نبوت مرتبہ نبوت کسبی ہے نہ مرتبہ صحابیت کسبی ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے کسب ہوندہ محنت. اعلیٰ حضرت فرماندے نے محنت دے نال نہ کوئی نبی بن دے تے نہ کوئی صحابی بن دے. وہ محنت کر لے کوئی نفل پڑھ لے کوئی راتاں جاگ لے، یہ محنت کرن نال کوئی نبی نہیں بن دے. نبی وہی ہوندا جنوں اللہ بنا کے بھیجا. تے فرمایا محنت نال کوئی صحابی بھی نہیں بندا، صحابی بھی وہی ہوندا جنوں اللہ چاہے. ایدی مثال دیتی ہے. کی مثال؟ اگر مرتبہ صحابیت وابی نہیں تو امام ابو حنیفہ نالوں بڑا محدث کون ہے؟
امام الائمہ فی الفقہ فی الحدیث جدا قول ہی حدیث تابعیاں دے سردار اینا علم کہ جدا کوئی صحابی نہیں، پر نبی پاک دے دور اللہ نے پیدا نہیں کیتا۔ میں ممبر رسول پہ بے کے گل کرنا علمی بنیاد نال میں کسی نے صحابی نہیں منگا کہ کوئی آکھے علم دے بلبوتے تے صحابی منے ہیں یا اعمال دے بلبوتے تے صحابی منے ہیں، نا اسا نسبت دے بلبوتے تے منے جڑی انہوں نے نسبت حضور نہ اگر علم دے حساب نال صحابی منی ہے تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ کو تھوڑا علم نہیں سی، لیکن آپ صحابی نہیں، نبی دے دور اللہ پیدا نہیں کیتا۔ پتہ چلا جنہوں چاہے اللہ اگر تقوی دے اعتبار تے اعمال دے اعتبار نال کوئی صحابی ہوندا تے غوث پاک نالوں زیادہ تقوی علی حجویری نالوں زیادہ تقوی کدا سی؟ نبی پاک دے دور اللہ پیدا نہیں کیتا۔ تے ایک حبشہ دا وکن والا بلال ہے، رنگ دا کالا، رب کائنات نے مصطفیٰ دے قدم آئی بٹھا دیتا تے حضرت بلال دے قدم اللہ نے جنت چلا ایک پاس علم دے پہاڑ میں تے دوسرے پاس بلال پڑے ہی کوئی پتہ چلیا صحابی ہوئے جنہوں اللہ چاہے جدے تے اللہ جنہوں چاہ دے بھی وہ مرتبہ صحابیت تے آ جاتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اور رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اور نبی نو تو ویکھن والا صحابی ہے، بولو نبی نو ویکھن والا کون ہے؟ اولی بول دے کون ہے؟ جن نے حضور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابی پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک نے رسول اللہ نو ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام، ایک نے کالے رنگ دا بلال ویکھیا تے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام۔ تے حضور دا ویکھنا کی ہے؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامین ہے محجبی تیری قسم، آفا کہا گردی دام میرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری۔ سونے بڑے بڑے حسین ویکھے نے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ویکھے نے، پر سونے تیرے جا سونا کوئی نہیں ویکھے، تیرے جا سونا نہیں ویکھے، محبوبہ تیرے جا سونا نہیں ویکھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک ہے حضور دا ویکھنا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ بستانی ہے، مخمور رکھی ہے نمد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آنا کے جانے جہان آکھا، اور سچا ساتھ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری شانہ گستاخ اکھیاں کتھے جان۔ ایک ہے رسول کا دیکھنا اور ایک ہے بلال کا دیکھنا۔ جنہ رسول اللہ دے حسن نو ویکھیا ہو بھی جنتی تے جنہ کالے رنگ دا بلال ویکھیا ہو بھی جنتی۔ تسی پوچھو شاہ جی نبی دے حسن دی تے مثال ہی کوئی نہیں تے بلال دا رنگ تے کالا ہے انہوں دیکھنا لکھ میں جنتی۔ میں کہے ہوئی تے دسنا چاہنا اور رنگ دا باویں کالا ہی کیوں نہیں جدی نسبت یار نال ہو جائے اور میں ہو دے وال ویکھنا لا بھی جنتی۔ یہ تو نسبت کا کمال ہے، میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صدقے سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین.